Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, welcome to lecture number 5. In this lecture we will discuss chapter 3, leadership behavior and motivation. But before going into detail of this chapter, I would like to recap main points of lecture number 4. In last lecture we discussed the Pygmalion effect. What is Pygmalion effect? Pygmalion effect is basically that the leader's attitude or expectation from followers جیسے ان کی طرف ہوگا ایکسپیکٹیشن ایٹیچیوڈ اسی طریقے سے بہیو کریں گے فالوورز. جیسے لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ ایک لیڈر کو ایک گروپ آف پیپل میں سے کچھ لوگ دیے گئے اور بتایا گیا کہ یہ ہائیلی کمپیٹنٹ اسکلڈ اور موٹیویٹڈ ورکر ہیں. اچھا وہ جو تھے رینڈم لیے تھے انہوں نے, مگر جب اس کو 8 سے 10 دیے ورکرز تو اس نے ان سے کام لیا اور ان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی. بیسیکلی اس کا جو لیڈر کا ایٹیچیوڈ تھا, پرسیپشن وہ یہ تھی کہ یہ بہت ہی جو ہیں قابل آدمی ہیں, کمپیٹنٹ ہیں, اسکلڈ ہیں, موٹیویٹڈ ہے. تو اس کا پرسیپشن ان کی طرف کافی پازیٹیو تھا, ایٹیچیوڈ بڑا پازیٹیو تھا. اور اس لیڈر کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی فالوور سے وہ بہت ہائی تھیں. اس کو یہ اس پہ فالوورس پہ اس کا کانفیڈینس تھا. دیٹس وائی دے آلسو بہیو ان سیم مینر. تو انہوں نے بھی کام کر کے دکھایا. تو پگمیلین افیکٹ ہے کہ کیسے آپ لیڈر جو ہیں فالوورس کی طرف دیکھتا ہے, جو ایٹیٹیوڈ ایکسپیکٹیشنز ہوگی اسی طرح فالوورس بہیو کریں گے. دیٹس وائی اٹس امپورٹنٹ ٹو ہیو اے ٹرسٹ ان ایبلٹیز آف یور فالوورس. لیڈر کا کام ہے کہ فالوورس کو ٹرسٹ کرے, ان کو موٹیویٹ کرے, ان کو یہ نہ کہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے, آپ میں جو ہیں وہ اسکلز نہیں ہیں, آپ موٹیویٹڈ نہیں ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ وہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے اور وہ ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے. تو اچھے لیڈر کا کام ہے موٹیویٹ کرنا, اور اس کے لیے اس کی ایٹیچیوڈ اور ایکسپیکٹیشنز جو ہیں فالوور سے اچھی ہونی چاہیے, ہائی ہونی چاہیے, اور اس پہ اس سے کانفیڈینس ہونا چاہیے. اسی طرح فالوور پہ ہوگا تو لیڈر کے اپنے اوپر بھی لیڈر کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. کانفیڈینس ہوگا تو وہ لیڈر جو ہے اپنا فالوور کی طرف ٹرانسلیٹ کرے گا کانفیڈینس کو. Developing positive attitude. This is the way of looking towards the life. پازیٹیو ایٹیچیوڈ کی طرح دیکھنا چاہیے لائف کو, لائف کے ایونٹس کو, سرکمسٹانسز کو. اگر دیکھیں گے پازیٹیو ایٹیچیوڈ کی طرف سے تو آپ کامیاب ہوں گے. تو سیلف پازیٹیو ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرنا چاہیے. اس کے ہم نے دیکھا کی پوائنٹس کیا تھے, کیا جو ہیں کہ لیسن سے کہ آپ کیا ایکسرسائزز تھیں جو آپ کریں تو پازیٹیو ایٹیچیوڈ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس میں یہ تھا کہ آپٹیمسٹک رہنا چاہیے, فیلئر میں اسٹک نہیں ہونا چاہیے پاسٹ کی, بلکہ سکسیس کی طرف دیکھنا چاہیے. شارٹ ٹرم گولز اپنے جو ہیں وہ سیٹ کرنے چاہیے اور ان کو اچیو کرنا چاہیے. جب شارٹ ٹرم گولز آپ بناتے ہیں ریئلسٹک ہونا چاہیے, تھوڑے چیلنجنگ ہونے چاہیے, تاکہ جب آپ اچیو کریں گے تو آپ کو کانفیڈنس ملے گا. جو کمپنی ہے نیگیٹو پیپل کی ان سے اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ نیگیٹو پیپل آپ کو پرسیپشن بھی یا آپ کی جو بیہیویئر کو افیکٹ کرتے ہیں, آپ کے جو ایٹیچیوڈ کو افیکٹ کرتے ہیں. دیٹس وائی اگر نیگیٹو یا پیسمسٹک لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو آپ کا بھی جو بیہیویئر ہے پیسمسٹک ہو جائے گا. اور اسی طرح جو ہیں اچھے کام کرنے چاہیے, ویلفیئر کے کام کرنے چاہیے, ہیلپنگ ادر, لوگوں کے کام آئیں. اور یہ ہے کہ اپنی جو ہیں سکسیس اور فوکس کی گول کی طرف فوکس رہنا چاہیے. یہ میرا گول ہے اور یہ میں نے ٹارگٹ ہے اور یہ اچیو کرنا ہے. اس کی وجہ سے آپ کی ساری انرجی اور ریسورسز ایک چینلائز ہوں گے ٹوورڈس ون گول اور آبجیکٹو, جو آپ کی پروفیشنل کریئر کے بھی ہو سکتے ہیں یا پرسنل لائف کے بھی ہو سکتے ہیں. واٹ از ایتھک؟ ایتھک از ویری امپورٹنٹ فار آرگنائزیشن, انڈیویجول, سوسائٹی کے لیے. ایتھک از بیسیکلی اسٹینڈرڈس, مورل اسٹینڈرڈس, واٹ از رائٹ, واٹ از رانگ. تو آرگنائزیشنس جو ہے آج کل ملٹی نیشنل جو ہیں ایتھیکل جو ہیں ان کی جو بیہیویئر کے ایشوز ہیں, ایتھیکل لیڈرشپ کا ایشوز ہیں. بہت سی آرگنائزیشنز میں جو ہیں وہ لیڈرز انہوں نے ان ایتھیکل بیہیویئر کیا, کرپشن کی, جس کی وجہ سے کافی اسکینڈلز آئے. اس وجہ سے جو ہیں دس ٹاپک از ویری امپورٹنٹ ان لیڈرشپ. آرگنائزیشن میں جو لیڈر ہوتا ہے اس کو ایتھیکل ہونا چاہیے, کیونکہ لیڈرشپ کے جو ہیں ڈیسیجن میکنگ وہ افیکٹ کرتی ہے آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو اور اس کے اسٹیک ہولڈرز کو بھی. تو اگر ایتھیکل ڈیسیجن لے گا تو آرگنائزیشن اچھے طریقے سے کام کرے گی, پرفارمنس بھی اچھی ہوگی, اس کی پروڈکٹیوٹی بھی اچھی ہوگی, اور جو ہیں وہ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے یہ نہ ہو کہ اس کے پروڈکشن یا آپریشن سے کسی کو آرگنائزیشن کے ہارم ہو رہا. تو ایتھیکل ہونا لیڈرشپ کا بہت ضروری ہے. اور ون آف دی امپورٹنٹ فیکٹر از دیٹ personality traits that determine the ethical behavior.
وہ بھی ایک ہیں کریکٹرسٹکس ہیں جو افیکٹو لیڈر کے ہوتے ہیں، لائک انٹیگریٹی، آنیسٹی. تو لیڈر کو ایک انٹیگریٹی ہونی چاہیے، اس کی آنیسٹی ہونی چاہیے. اور یہ جو ٹریٹس ہیں بیسک یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں یا ڈٹرمن کرتے ہیں اس کا بیہیویئر ایتھیکل ہوگا یا ان ایتھیکل ہوگا. دیٹس وائی ایتھیکل لیڈرشپ از ویری امپورٹنٹ. اگر لیڈر اپنی پرسنل پاور کے لیے یوز کرتا ہے لوگوں کو اور اس کے اپنے پرسنل موٹیوز کے لیے یوز کرتا ہے تو وہ ان ایتھیکل بیہیویئر ہے، یا آرگنائزیشن میں وہ لیڈر ایسے ڈیسیجن لیتا ہے جس سے مس ریپرزینٹ کرتا ہے انفارمیشن کو، یا اپنی جو پروڈکٹ کی کوالٹی اور سروسز ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی اور ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو اور بتایا جاتا ہے، یا ان کے فائنینشیل جو ہے اس میں وہ ہیں ارریگولیٹریز ہیں. تو یہ ان ایتھیکل بیہیویئر ہے، یا ان کے جو پروڈکشن سے یا کسی ان کی پروڈکٹ سے سوسائٹی کو نقصان ہو رہا ہے. جیسے انڈسٹریل اسٹیٹ کے یہ ہیں جو ایشو ہیں کہ وہ پروڈکشن جب کرتے تو ان کی ویسٹیج کی وجہ سے، ویسٹ مٹیریل کی وجہ سے جو ہے کنٹمینیٹڈ واٹر ہوتا ہے، اسی طرح انوائرمنٹ کو ہارم ہوتا ہے. تو ایتھیکل لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ ہر وہ ڈیسیجن لے اپنے جو ہے ایتھیکلی ہو، جو انڈیویجولس کے لیے بھی اور آرگنائزیشن کے لیے بھی اور سوسائٹی کے لیے. تو مورل ڈیولپمنٹ کے اسٹینڈرڈس بھی ہیں. نارملی لوگ ان ایتھیکل بیہیویئر کرتے ہیں تو اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. مورل ڈیولپمنٹ پروسیس میں یہ ہے کہ ایک پری کنونشنل ہوتا ہے اور یہ ایک کنونشنل ہوتا ہے اور پوسٹ کنونشنل ہوتا ہے. لوگ نارملی جو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ اپنی جو ان ایتھیکل بیہیویئر ہوتا ہے وہ بیسیکلی اپنی نیڈ بیسڈ ہوتا ہے، ان کی کسی ضرورت کی وجہ سے، اپنے پرسنل موٹیوز کی وجہ سے کرتے ہیں. کنونشنل میں گروپ نارمز ہوتے ہیں، سوسائٹی ہوتی ہے، آرگنائزیشن میں اور لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان ایتھیکل، تو وہ بھی جسٹیفیکیشن یہ دے کے کہ اور لوگ بھی ایسے کام کر رہے ہیں تو میں بھی ان ایتھیکل بیہیویئر ہے میرا، تو اس کو اسے انفلوئنس ہوتا ہے گروپ بیہیویئر سے. اور پوسٹ کنونشنل میں جو ہوتے ہیں ہائی مورل اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں گریٹ لیڈرز ہوتے ہیں جو ارسپیکٹو کہ کیا نقصان ہوگا، کیا ڈس ایڈوانٹیج ہے، ان کا بیہیویئر ایتھیکل ہوگا، وہ صحیح بات کہیں گے اور جو ہیں لارجر پرپز اور جو ہیں لانگ ٹرم جو ان کا بگ آبجیکٹیوز ہیں، انٹرسٹ ہیں، لارجر انٹرسٹ کے لیے کام کریں گے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وقتی طور پہ میرے اس جو بیہیویئر سے مجھے نقصان ہو رہا ہے، مگر اس کے لیے وہ مصیبت بھی اٹھائیں گے، مگر یہ کہ مشکل بھی اٹھائیں گے، مگر ان کا بیہیویئر ایتھیکل ہوگا. اور یہ جو ہوتے ہیں ویژنری لیڈرز ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی ویژنری لیڈرز ہوتے ہیں، ان کا مورل گراؤنڈز بہت ہائی ہوتے ہیں. ایتھیکل اسٹینڈرڈس میں یہ ہے کہ ہر کنٹری ٹو کنٹری، کلچر ٹو کلچر، ریلیجیس بھی ویری کرتا ہے. کچھ اب جو ہیں بزنس آرگنائزیشنز ہیں، کچھ کلچر میں گفٹنگ اور دینا کوئی اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا بزنس کے لیے، اور اس طرح کچھ میں ہیں یہ کہ اگر کسی کو برائب دیں یا اس طرح کی گفٹنگ کریں جس سے آپ انڈیو فیور لیں تو اسے جو ہے ان ایتھیکل بیہیویئر کہا جاتا ہے. مگر ان جنرلی پرنسپل جو ایتھیکل اور ان ایتھیکل بیہیویئر ہے وہ آپ رائٹ اور رانگ کے درمیان ڈفرینشیٹ کرنا ہے. تو اسٹیک ہولڈر تھیوری آف ایتھکس کیا کہتی ہے کہ اگر آپ کا ڈیسیجن، لیڈر کا ڈیسیجن is based on the convention یا اس پہ ہیں کہ آپ اسٹیک ہولڈر، آرگنائزیشن کے جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں آپ ان کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، پراؤڈلی بتا سکتے ہیں کہ آرگنائزیشن نے یہ ڈیسیجن کیا ہے، اس طرح ہیومن ریسورس کو ٹریٹ کرتے ہیں، یہ ان کی آپریشنز ہیں، یہ ان کی کوالٹی آف پروڈکٹس ہیں. تو مینز یہ ایتھیکل بیہیویئر ہے. if you can proudly communicate the decision to the stakeholders, then you can say that the behavior is ethical. So this is stakeholder theory of ethics. So dear students, now come to the today lecture, learning outcomes. In today's lecture we will discuss University of Iowa leadership styles, University of Michigan University leadership model, Ohio State University leadership model and the leadership grid, 3 content motivation theories. تو ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے لیڈرشپ اسٹائلس کو کہ کیا ڈفرینٹ لیڈرشپ اسٹائلز ہیں، اور 3 کنٹینٹ موٹیویشن تھیوریز کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد کنٹینیو کریں گے پروسیس موٹیویشن تھیوریز اور فردر اس کو نیکسٹ لیکچر میں. واٹ از لیڈرشپ اسٹائل؟ بیہیویئرل جو سائنٹسٹ تھے اور جو یہ بلیو کرتے تھے ارلی 90s میں، تو کام ہوا ٹریڈس پہ کہ کیا ٹریٹس ہیں جو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں افیکٹو اور ان افیکٹو لیڈر کو. بٹ ایون مڈ 50s جو ہے اس میں یہ 90s میں یہ نہیں ہوا کہ لیڈرشپ اسٹائل بیہیویئر جو تھا اس سے فوکس ہٹ گیا. ایون دین دیر واز اے گریٹ انٹرسٹ آف ریسرچر
to investigate what kind of different styles leader uses when he or she interacts with the followers. So what is a style? Style is the combination of traits, skills and behaviors leader use as they interact with followers. This is basically a trait combination of skills, behaviors. اپنے ٹریٹس، اسکل اینڈ بیہیویئرس کو لیڈر جب یوز کر کے ایک پرٹیکولر اسٹائل میں بہیو کرتا ہے فالوور سے گیون سچویشن، تو وہ اس کا اسٹائل ہوتا ہے. سو دس از دی لیڈرشپ اسٹائل اینڈ دیر آر ڈفرنٹ لیڈرشپ اسٹائل. تو یونیورسٹی آف آئیووا میں ہیں جو لیڈرشپ اسٹائلز ہیں، انہوں نے 2 ڈائمینشن جو ہیں لیڈر کے بیہیویئرس کی ڈیفائن کی ہیں. ون از ایکسٹریم از آٹوکریٹک، ادر از ڈیموکریٹک. آٹوکریٹک اسٹائل جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے ڈکٹوریل ہوتا ہے، وہ اتھارٹیٹیو ہوتا ہے لیڈر. وہ اپنے جو ورکرز یا فالوورز کی طرف اس کا جو ہوتا ہے بیہیویئر وہ سخت ہوتا ہے، اور وہ اٹانومی ان کو نہیں دیتا، کنٹرول زیادہ کرتا ہے، مانیٹر زیادہ کرتا ہے، پروڈکشن اورینٹڈ زیادہ ہوتا ہے، ٹاسک اورینٹڈ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کا اسٹائل جو ہوتا ہے وہ آٹوکریٹک اسٹائل ہوتا ہے. اور ڈیموکریٹک اسٹائل میں لیڈر جو ہوتا ہے وہ ڈیموکریٹک ہوتا ہے، وہ اپنے فالوور سے فیڈ بیک لیتا ہے، ان کی سجیشنز لیتا ہے، ان کو ڈیو کنسیڈریشن دیتا ہے، اپنے ڈیسیجن کو کنوے کرتا ہے اور مل کے کام کرتا ہے. وہ جس کا ڈیموکریٹک اسٹائل ہوتا ہے وہ بلیو کرتا ہے کہ جو فالوورز اور لیڈر جو ہیں مل کے کام کریں گے تو ہم ہائی پروڈکٹیوٹی دے سکتے ہیں. تو اس کا جو ہوتا ہے بیسیکلی کنسلٹیشن پہ بلیو کرتا ہے، پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ ہوتی ہے. تو ڈیموکریٹک لیڈر کا ہوتا ہے وہ اپنے ڈیسیجن میکنگ میں انوالو کرتا ہے فالوورز کو، جو بھی ڈیسیجن لینے لگتا ہے ان سے فیڈ بیک لیتا ہے، اس کے بعد امپلیمنٹ کرنے کے بعد بھی فیڈ بیک لیتا ہے. تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے جس میں وہ کنسلٹیشن کرتا ہے، ان کی فیڈ بیک کو ڈیو کنسیڈریشن دیتا ہے. اس کا اسٹائل جو ہوتا ہے پارٹیسپیٹیو ہوتا ہے، کوآپریٹ کرتا ہے، اپنے فالوور سے مل کے کام کرتا ہے. اور آٹوکریٹک میں ون مین شو ہے، ڈیسیجن کر کے کنوے کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے کہ وہ اس ڈیسیجن کو فالو کریں اور ٹاسک اچیو کریں، اپنا ٹاسک جو بھی اس کو کمپلیٹ کریں. یونیورسٹی آف مشیگن لیڈرشپ اسٹائلس. تو مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی میں بھی اسی طرح ریسرچ ہوئی، انہوں نے بھی آئیڈینٹیفائی کی کہ کیا ڈفرینٹ اسٹائلس ہو سکتے ہیں لیڈر کے. تو دے آئیڈینٹیفائڈ 2 بیسیکلی اسٹائلس، جاب سینٹرڈ لیڈرشپ اسٹائل اینڈ امپلائی سینٹرڈ لیڈرشپ اسٹائلس. جو جاب سینٹرڈ ہیں یہ بیسیکلی ہوتے ہیں ٹاسک اورینٹڈ پیپل ہوتے ہیں. یہ جو فوکس کرتے ہیں بیسیکلی جاب پہ ہوتے ہیں، دے اور ٹاسک پہ ہوتے ہیں، دے آر بیسیکلی انٹرسٹڈ ٹو گیٹ دی جاب ڈن. وہ کہتے ہیں کہ جی جاب اور ٹاسک کمپلیٹ ہونا چاہیے ایٹ واٹ ایور کاسٹ. جبکہ جو دوسری ایکسٹریم ہے، دوسرا اینڈ ہے، وہ امپلائی سینٹرڈ لیڈرشپ اسٹائل ہیں. اس میں یہ کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ زیادہ پیپل اورینٹڈ اسکلز اس کے زیادہ ہوتے ہیں، وہ زیادہ فیسیلیٹیشن کرتا ہے امپلائز کی، وہ امپلائز کی کنسیڈریشن کرتا ہے، سمپیتھی کرتا ہے، اور امپلائز کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، اور امپلائز کی جو پیپل ہیں اس کو زیادہ ویلیو دیتا ہے، اپنے فالوورز کو زیادہ ویلیو دیتا ہے، وہ سمپیتھیٹک ہوتا ہے. تو یہ 2 ایکسٹریم ہیں. ایک جو ہے ٹاسک اورینٹڈ کی طرف ہوتا ہے کہ ٹاسک کمپلیٹ ہو، ایٹ واٹ ایور کاسٹ ٹاسک شوڈ بی ڈن. امپلائی سینٹرڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا امپلائی کی طرف ہوتا ہے، زیادہ کنسیڈریشن اس کی پیپل اورینٹڈ ہوتی ہے، وہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے، پارٹیسپیٹیو ہوتا ہے. So the best style is that somewhere in the middle, employee centered and job centered. So effective leader is those who manage the balance between the task and the employees. Ohio State University leadership model. The previous models were Michigan model. They were only one dimensional. At one end it was a democratic, at the other end it was autocratic, and in Michigan it was on the right extreme, one side was job centered and other was employee centered. So this jo Ohio State University leadership model is, dear students, it's a basically 2 dimension and thus make a 4 leadership styles. At the one end, left side, it's a consideration. Consideration is high and low. Initiating structure is low and high. On horizontal side, it's an initiating structure, and on the vertical side is a consideration. This is people consideration. And on the horizontal side, structure means task oriented. So on the upper extreme,
It's a low structure. لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں جو ہے ٹاپ پہ لو اسٹرکچر ہے اور ہائی کنسیڈریشن ہے. اور اسی طرح ٹاپ کے اگر رائٹ پہ آپ دیکھیں تو ہائی اسٹرکچر اینڈ ہائی کنسیڈریشن. یہ وہ پوائنٹ ہیں جہاں پہ لیڈر کی جو ہے جو پیپل کنسیڈریشن بھی زیادہ ہوتی ہے اور اسٹرکچر یا ٹاسک کمپلیشن کی طرف بھی زیادہ فوکس ہوتا ہے. اور اسی طرح نیچے آئے رائٹ سائڈ پہ باٹم پہ ہائی اسٹرکچر ہوتا ہے اینڈ لو کنسیڈریشن جو ہے گریڈ ہے. اور اسی طرح لیفٹ کے باٹم پہ ہے لو اسٹرکچر اینڈ لو کنسیڈریشن. So thus it makes a 4 leadership styles, 4 different situations in which leader will behave differently. اگر اپر سائڈ پہ ہم دیکھیں لو اسٹرکچر ہے but the consideration is high. تو these kind of leaders are basically people oriented. وہ یہ ہیں کہ امپلائیز کو فلیکسیبلٹی دیتے ہیں, ان کی جو ہے فیلنگس کا خیال رکھتے ہیں, ان سے کنسلٹیشن لیتے ہیں, ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں, انہیں ڈیسیجن میکنگ میں جو ہے پارٹیسپیشن دیتے ہیں. اور بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ان کی ٹاسک کمپلیشن کی طرف کم فوکس ہوتا ہے. دے آر مور ٹوورڈز دی ڈیموکریٹک کی اسٹائل کی طرف ہوتے ہیں. اگر اسی طرح ہم رائٹ ہینڈ کے باٹم پہ دیکھیں تو یہ ہائی اسٹرکچر اینڈ ہائی کنسیڈریشن ہے. مگر اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو ہے باٹم کے رائٹ سائڈ پہ ہائی اسٹرکچر اینڈ لو کنسیڈریشن کی طرف دیکھیں تو اس میں یہ جو ہے اسٹائل, اس میں جو ہے لیڈر کا جو ہے ٹاسک کمپلیشن کی طرف زیادہ فوکس ہوتا ہے. وہ ٹاسک اورینٹڈ ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ کام ہو اور اس کو لوگوں کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی اور لوگوں کی اتنی کنسیڈریشن نہیں کرتا, اور اس طرح وہ جو ہے اس فال میں کرتا ہے. لو اسٹرکچر اینڈ لو کنسیڈریشن ہوتی ہے اس کی, ہائی اسٹرکچر لو کنسیڈریشن. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ٹاپ پہ ابھی جو بات کی تھی یہ سب سے بیسٹ اسٹائل ہے, ہائی اسٹرکچر ہائی کنسیڈریشن, لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور ٹاسک کی طرف بھی دھیان دینا ہے. اور جو لیفٹ باٹم ہے لو اسٹرکچر اینڈ لو کنسیڈریشن, یہ وہ پوائنٹ ہیں, وہ گریڈ ہیں جہاں پہ لیڈر کی نہ اسٹرکچر کی طرف نہ ٹاسک کی طرف نہ اتنا فوکس ہوتا ہے, نہ انیشیٹ لیتا ہے وہ اتنے اسٹرکچر کی طرف, نہ وہ ٹاسک کمپلیشن کی طرف فوکس کرتا ہے, نہ اس کے پیپل کی طرف کنسیڈریشن ہوتی ہے. یہ وہ گریڈ ہیں جہاں پہ موسٹلی لیڈر جو اس قسم کا ہو وہ لیڈرشپ پوزیشن ازیوم نہیں کرتا یا لیڈرشپ پوزیشن سے وہ ولنگ ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ دے اس کو. مگر سب سے افیکٹو جو ہوتے ہیں وہ ہائی اسٹرکچر اینڈ ہائی کنسیڈریشن لیڈرز ہوتے ہیں. ان کا جو ٹاسک فوکس ہوتے ہیں, ٹاسک کمپلیٹ ہو, گیٹ دی جاب ڈن, اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم دے کنسیڈر دی ویلیو آف دی پیپل, دے کنسیڈر دیٹ ہاؤ important that employees should be motivated to achieve the task. So this is the most appropriate, or we can say that there is a successful leadership style, but it is very difficult to achieve. But the leader who achieve this and achieve this point, having a high structure and high consideration, task be complete اور people کی طرف consideration بھی ہو, تو this is most effective leader. So we again repeat, ٹاپ کی لیفٹ کے طرف ہیں لو اسٹرکچر اینڈ ہائی کنسیڈریشن, اس طرح کا لیڈر جو ہوتا ہے پیپل اورینٹڈ زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح ٹاپ کے رائٹ پہ دیکھیں تو ہائی اسٹرکچر ہوتا ہے اور ہائی کنسیڈریشن ہوتی ہے. یہ سب سے افیکٹو کہہ سکتے ہیں ان ٹرمز آف آرگنائزیشنل پروڈکٹیوٹی اور امپلائیز کی جو موٹیویشن کے لیے بھی ہے, یہ سب سے بیسٹ ہیں اسٹائل ہیں. اس میں ٹیم لیڈرشپ بھی آ سکتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے لوور سائڈ پہ دیکھیں رائٹ پہ تو ہائی اسٹرکچر اینڈ لو کنسیڈریشن, یہ آٹوکریٹک کائنڈ آف جو ہے اسٹائل ہوتا ہے لیڈر کا. وہ چاہتے ہیں کہ جاب جو ہے کمپلیٹ ہو ایٹ اینی کاسٹ. وہ ٹاسک انیشیٹ کرتے ہیں, ٹاسک وہ اسائن کرتے ہیں امپلائیز کو, اور وہ ان سے چاہتے ہیں کہ وہ جاب کسی طرح بھی ڈن کریں, اور وہ کم کنسیڈریشن کرتا ہے امپلائیز کی, ان سے فیڈ بیک کم لیتا ہے, اور امپلائیز سے وہ جو ہیں ان کی سمپیتھی اور یا ان سے کنسلٹیشن کم کرتا ہے. اور دی لیفٹ سائڈ باٹم پہ لو اسٹرکچر اینڈ لو کنسیڈریشن, دس از دی وی کین سے دی موسٹ انفیکٹو وے آف موٹیویٹنگ یا لیڈنگ دی امپلائیز. اور یہ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں بیسیکلی لیڈرز جو ہوتے ہیں, دے آر ریلیکٹنٹ ٹو ازیوم دی لیڈرشپ پوزیشن اور رول. So students, this is the main effective and most appropriate style we can say, but it's difficult to achieve. On the other hand, this point is most we can say ineffective leadership style, where it pays no consideration for task and no consideration for people. So people often fall somewhere in the middle.
sometimes they are high structure and high consideration, sometimes based on the task or followers کی جو بھی ہیں ان کے پاس یا سچویشن کی بیس پہ. تو ڈفرینٹ کائنڈس آف اسٹائلز ہیں یہ لیڈرس کے. ان یور اوپینین وچ از دی بیسٹ لیڈرشپ اسٹائل؟ آپ کے خیال میں سب سے بیسٹ لیڈرشپ اسٹائل کون سا ہے؟ دیر از نو بیسٹ لیڈرشپ اسٹائل. The one which work for individual leader in a specific time and in a specific environment. جو بھی لیڈرشپ اسٹائل انڈیویجول کو دیکھتے ہوئے فالوورس کو دیکھتے ہوئے اسپیسیفک ٹائم فریم میں اور اسپیسیفک انوائرمنٹ افیکٹو ہوگا وہی اپروپریٹ ہوگا. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسٹائل اچھا ہے اور یہ اسٹائل. ایٹ سم ٹائم آٹوکریٹک اسٹائل چاہیے ہوتا ہے when you feel that people are not giving attention to your words or task because they are taking freedom اور کیونکہ وہ کنسیڈریشن ان کی طرف زیادہ ہے, ایون وہ اس طرح نہیں موٹیویٹ ہو رہے. اور یہ وہ لوگ ہیں فار ایگزامپل فالوور جن کو اگر سختی کی جائے, ان کی پرفارمنس بیس کی جائے, انہیں پنشمنٹ اور ریوارڈ کا وہ دیا جائے کہ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کو پنش کیا جائے گا, تو اس اسٹائل میں آٹوکریٹک اچھا ہے کہ ان کو آپ زور دے کے آپ اتھارٹیٹیو ہوں. اور ان ادر کیسز کہ اگر آپ کے فالوورز جو ہیں وہ اتنے مینز ایجوکیٹڈ یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں اتنا وہ نہیں ہے کہ ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ آؤٹ کر سکیں یا اتنے اسکل نہیں ہیں, تو آپ ان کو یہ کہ آٹوکریٹک اسٹائل اپروپریٹ ہے کہ ان سے آپ نے کام لینا ہے. وین یو فیل, تو اٹ ڈپینڈس آن کہ واٹ کائنڈ آف فالوورس یو آر لیڈنگ. اب یہ لیڈر کو دیکھنا ہے کہ کس طرح کے فالوورس کو لیڈ کرنا چاہ رہا ہے, کس طرح کے فالوورس سے اس نے کام لینا ہے اور کس سرکمسٹانسز یا سچویشن میں وہ کام کر رہا ہے اور کیا ٹائم فریم میں ہے, کتنے ٹف ٹاسک ہے یا کتنے ڈیڈ لائنز کرنی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے ٹاسک اورینٹڈ ہونا چاہیے. تو نو لیڈرشپ اسٹائل از بیسٹ. اٹ ڈپینڈز آن دی اسپیسیفک ٹائم اینڈ ان اسپیسیفک ٹائم and it varies from the individual to individual and based on the or depend on the work situation, task structure, کس قسم کا ٹاسک اسٹرکچر ہے. Which leadership style do worker think is best? In your opinion کون سا لیڈرشپ اسٹائل جو ہے وہ فالوور سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے؟ ڈیفینیٹلی فالوورز جو ہیں وہ کنسلٹیٹیو, پارٹیسپیٹیو یا پیپل کنسیڈریشن والا, جو امپلائی کنسیڈریشن والا اسٹائل ہے اس کو پسند کرتے ہیں کیونکہ جو ورکرز ہیں ان کو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, وہ ریلیکس ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لیڈر ان کے ساتھ جو ہے سمپیتھیٹک بیہیویئر ہے, وہ ان کے جو فیڈ بیک لے رہا ہے ان کو اٹانومی دے رہا ہے. تو no one is best in all circumstances and situation but generally followers like consideration style. لوگوں کو پسند ہوتا ہے کہ لوگوں کو آسانی کی جائے, ان کو لیڈر جو ہیں کنسیڈر کرے, فیڈ بیک لے, ان کو جاب میں جو ہے ان سے فیڈ بیک لے, ان کے جو ہیں پرابلمس کو سنے, ان کو سالو کرے, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بہیو کرے, پیار محبت سے ان سے بات کرے. تو یہ نارملی جو ہیں فالوورز جو ہیں یہ پسند کرتے ہیں اس قسم کا اسٹائل جو ڈیموکریٹک ہو. بٹ دس از ناٹ دی بیسٹ اسٹائل. اٹ ڈپینڈس اگین آن دی فالوورز سچویشن, ٹاسک کس قسم کی ہے. تو لیڈر کو اپنا بیسٹ لیڈر وہی ہے جو اپنا بیہیویئر تھوڑا اسٹائل کو چینج کرے بیسڈ آن نیڈ آف دی سچویشن, کیا اس وقت سچویشن کی جو ڈیمانڈس ہیں. تو اگر فالوورز آپ کے موٹیویٹڈ ہیں, سیلف موٹیویٹڈ ہیں, اسکلڈ ہیں, ولنگ ہیں اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں, then you can give consideration, you don't need to monitor them, you don't need to supervise them. ان کو آپ ٹاسک دے دیں, اٹانومی دے دیں, فلیکسیبلٹی دے دیں کہ اپنا کام وہ خود کریں تو وہ کر لیں گے. مگر ان کیس اگر فالوورز موٹیویٹڈ نہیں ہیں, وہ پرابلم میکر ہیں, وہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں یا وہ اتنے ولنگ نہیں ہیں, تو in this case you have to give them certain means negative consequences, fear of negative consequences, punishment, کہ آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کو means یہ آپ کو پنش ہوگا, کام کریں گے تو ریوارڈ. انہیں موٹیویٹ کرنا ہے بیسیکلی, پرپز یہ. تو یہ بیسڈ آن دی سچویشن دیکھ کے کرنا ہوتا ہے. اور فالوورز کس قسم کے, اگر فالوورز اتنے وہ نہیں ہیں اسکلڈ یا انٹیلیجنٹ, تو ان کو فیڈ بیک دینے کے لیے ٹاسک اسائن کرے, ٹاسک بتائے کیسے کرنا ہے اور ان کو مانیٹر کرے. تو اٹ ڈپینڈس آن کہ کس قسم کے فالوورز اور ان کو آپ دیکھ رہے ہیں. دین Black Mountain and McKinsey leadership grid. This is very important and famous and popular leadership grid used in the leadership theory.
اب یہ ہے اس میں ہیں دو کنسیڈریشنز ہیں, کنسرن فار پروڈکشن اینڈ پیپل کنسرن. ورٹیکل سائڈ پہ ہیں کنسرن فار پیپل اور ہاریزونٹل سائڈ پہ ہیں کنسرن فار پروڈکشن. اب یہ جو دو ڈائمینشنز ہیں اس میں لو ایکسٹریم ہے اور ہائی ایکسٹریم ہے, اور اس طرف ہیں لو کنسیڈریشن سے ہائی کی طرف جا رہا ہے. دین اگر اس گریڈ میں دیکھیں تو دیر آر 5 پوزیشنز اور 5 لیڈرشپ اسٹائل بیسڈ آن دس گریڈ. یہ مڈل آف دی روڈ ہیں, یہ ایکسٹریمز ہیں, رائٹ. تو یہ جو ہے نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں کنٹری کلب. کنٹری کلب میں جو ہے کنسرن فار پروڈکشن جو ہے کم ہوتی ہے لیڈر کی, اور جو ہے پیپل کنسرن بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ لیڈر اس قسم کا ہوتا ہے جو زیادہ ایفیلیشن نیڈ اس کی زیادہ ہوتی ہے, وہ فرینڈلی ہوتا ہے, ایزی گوئنگ ہوتا ہے, اور اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ پروڈکشن ٹائم پہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اسکیجول میٹس ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, ٹاسک کمپلیٹ ہو رہے ہیں یا نہیں, آبجیکٹیوز اچیو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. وہ بیسیکلی لوگوں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے. تو یہ کنٹری کلب بیہیویئر ہے, من موجی قسم کا, اپنی مرضی سے بس کام کریں, لوگ کریں, نہیں تو نہ صحیح. تو یہ اس قسم کا. دین ایک ہوتا ہے اسٹائل جو لیڈرشپ کا جس میں کنسرن فار پروڈکشن اینڈ کنسرن فار پیپل ویری لو ہے. دس از دی موسٹ ورسٹ اسٹائل ہے. نہ پروڈکشن کی طرف دھیان ہے لیڈر کا, نہ پیپل کی طرف دھیان ہے. تو دس از کالڈ امپاورشڈ اسٹائل. اس میں جو ہے بیسیکلی اس جو طرف جو ہوتے ہیں جو پرسنالٹی یا اسٹائل یا بیہیویئر جن کا اس طرف ہوتا ہے, دے آر ان ولنگ ٹو ایکسپٹ دی لیڈرشپ پوزیشن, دے آر ناٹ ولنگ, ریلیکٹنٹ کہ وہ لیڈرشپ پوزیشن ازیوم کریں. نہ وہ کنسرن فار پروڈکشن ہے, نہ پروڈکشن انکریز کر رہے ہیں, نہ ٹاسک اورینٹیڈ ہیں, نہ پیپل کو خوش کرنا پا رہے ہیں. تو یہ لوگ ہیں لیڈرشپ پوزیشن کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں. دین کمز دی 9-1 گریڈ. اس میں جو ہے کنسرن فار پروڈکشن اور پیپل کنسرن جو ہیں لو ہیں, بٹ کنسرن فار پروڈکشن از ویری ہائی. یہ لوگ ہیں جن کو ہم پریویس جو گریڈ میں ہیں جو آٹوکریٹک اسٹائل ہے, یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو اتھارٹی ایکسرسائز کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اتھارٹی جو بھی ہے ان کو فالو کیا جائے, اور وہ یہ ہیں کہ کمپلائنس کریں لوگ ان کو. وہ ایک ٹاسک دیتے ہیں, اسائن کرتے ہیں, دین دے وانٹ ٹو گیٹ دی جاب ڈن. وہ ان کو اتھارٹی ایکسرسائز کرنا جانتے ہیں, اتھارٹی کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جو بھی کام دیا ہے اس کو کمپلائنس کیا جائے. وہ فیڈ بیک کم لیتے ہیں امپلائی سے, کنسلٹ کم کرتے ہیں ڈیسیجن میکنگ کرتے ہوئے. رادر وہ ڈیسیجن لیتے ہیں اور ڈیسیجن کو امپوز کر دیتے ہیں اپنے فالوورز پر, انہیں کہتے ہیں کہ یہ ڈیسیجن ہے, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. دین کمز دی ٹیم لیڈر. کنسرن فار پروڈکشن بھی ہائی ہے, کنسرن فار پیپل بھی ہائی ہے. اٹس اے 9-9. It is said that this is the most جو ہے suitable کہہ سکتے ہیں, یا most جو ہے desired state ہے, اس کو ہم ٹیم لیڈر کہتے ہیں. اس میں یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ٹیم کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے ہیں, ایسے لوگ لوگوں کے ساتھ بھی ملنا پسند کرتے ہیں, ان کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے ہیں. تو اور اسی طرح وہ پروڈکشن اور ٹاسک اورینٹیڈ بھی ہوتے ہیں. تو یہ لوگ بیسیکلی ٹیم میں اچھا کام کرتے ہیں اور انہیں ٹیم لیڈر بنانا چاہیے. اور یہ 5x5 از بیسیکلی middle آف دی روڈ. موسٹ آف دی پیپل جو ہیں وہ فال ان دس رینج. وہ کنسرن ہوتے ہیں پیپل ریلیٹڈ ایشو سے بھی اور پروڈکشن ریلیٹڈ ایشو سے بھی کنسرن ہوتے ہیں. سو موسٹلی پیپل فال ان دس گریڈ. سم ویئر کوئی ادھر چلا جاتا ہے, کوئی تھوڑا سا زیادہ پروڈکشن اور کی طرف ہوتا ہے, کوئی پیپل اورینٹیڈ زیادہ ہوتا ہے. بٹ سم ویئر موسٹلی پیپل فار لیڈرشپ اسٹائل فال ہیئر, اینڈ اٹ از سیڈ دیٹ دس از دی ون آف دی بیسٹ اسٹائل in which the production concern and people concern should be high, but it's most difficult to achieve this point. What is motivation? Now we discuss the motivation. Motivation kya hai? It's a very important component of the leader, because leader needs to motivate the employee. The leader has to influence the followers. So what is motivation? Anything that affect behavior in pursuit of a certain outcome. ایک آرگنائزیشن میں لیڈر نے آبجیکٹو سیٹ کیا ہے, ایک گول سیٹ کیے ہیں, اور وہ جو اس کو جو بھی اسے فیڈ بیک دیتا ہے, اسے موٹیویٹ کرتا ہے
جو اس کو انفلوئنس کو فالوور کو بیہیویئر کو انفلوئنس کرے اور تاکہ وہ آرگنائزیشن کے گولز کی طرف جو ہے فوکس کرے اور محنت کریں, تو وہ موٹیویشن ہے. کسی کو کسی کام کی طرف موٹیویٹ کرنا اور تاکہ اس کا بیہیویئر کو انفلوئنس کرے اور اس کا جو فالوورز ہیں وہ فوکس کرے اپنے آؤٹ کم آرگنائزیشن کے گولز کی طرف فوکس کرے, تو وہ یہ موٹیویشن ہے. اینی تھنگ دیٹ افیکٹ بیہیویئر ان پرسوٹ آف اے سرٹن آؤٹ کم. جیسے کہ کسی کو پیسہ دے دیا موٹیویٹ کرنے کے لیے, کسی کو شاباش دے دی کہ گڈ ورک ڈن, تو کوئی چیز بھی کسی کی نیڈ ہے وہ پوری کی موٹیو, تو وہ بیہیویئر اس کو انفلوئنس کرے تو وہ موٹیویشن ہے. موٹیویشن پروسیس کیا ہے؟ اٹ کمز اور اسٹارٹ فرام دی نیڈ. انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے, اس ضرورت کو ایک موٹیو ہوتا ہے کہ وہ نیڈ کو پورا کرنے کے لیے وہ اس کا ایک موٹیو ہوتا ہے, وہ ایک کام کرتا ہے. پھر اس کو وہ کام کرنے کے لیے بیہیو کرتا ہے کہ وہ آبجیکٹیو یا اپنا موٹیو اچیو کر سکے یا اپنی نیڈ کو پوری کر سکے. پھر اس کا ایک کانسیکوینسز ہوتا ہے, اس کا ریزلٹ ہوتا ہے اس کے بیہیویئر کا. اس کے اینڈ میں سیٹسفیکشن ہوتی ہے یا ڈس سیٹسفیکشن ہوتی ہے, اور یہ دین اٹس اے فیڈ بیک. تو یہ لوپ ہول ہے, یہ لوپ کی اس میں چلتا ہے موٹیویشن پروسیس, جس میں فیڈ بیک کے ذریعے پھر وہ نیڈ اور موٹیو اور بیہیویئر اس طرح سرکل میں چلتے ہیں. تو یہ بیسیکلی فار ایگزامپل آپ کو ایک دیتا ہوں کہ ایک بندے کو پیاس لگی ہے, اس کا موٹیو ہے کہ پیاس بجھانی ہے. اس کے لیے وہ ایک پانی کی بوتل لے گا, پھر وہ پانی پیے گا, اس سے کیا ہوگا, اس کی پیاس بجھے گی. کانسیکوینسز, اگر پیاس بجھ گئی سیٹسفائیڈ ہے, اگر وہ ڈرنک وہ جو چاہتا تھا وہ نہیں ملا اسے پینے کے لیے تو وہ ڈس سیٹسفائیڈ ہوگا. مگر اس میں یہ کہ موٹیویشن پروسیس جو ہے رکتا نہیں ہے, اٹ گوز اراؤنڈ فیڈ بیک کی فارم میں. انسان کی نیڈ ہوتی ہے, اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے اور بیہیو کرتا ہے کہ وہ کوئی کام کرے جس کی وجہ سے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میری نیڈ پوری ہوگی. پھر وہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس بیہیویئر کے, اگر وہ اپنے موٹیو یا نیڈ کو سیٹسفائی کر لیتا ہے اس بیہیویئر کی وجہ سے, اس کے جو کانسیکوینسز سیٹسفائی کر لیے ہیں تو وہ سیٹسفائیڈ ہو جائے گا, اگر نہیں ہے ڈس سیٹسفائیڈ ہو جائے گا. بٹ دا اسٹیٹ آف سیٹسفیکشن ڈز ناٹ گو لانگ. اس میں ایسا ہوتا ہے جیسے ایک انسان کی ایک خواہش ہے, نیڈ ہے, ضرورت ہے کہ اس نے ایک کچھ پیسے بنانے ہیں, کمانا ہے, اپنی ضروریات پوری کرنی ہے. وہ موٹیو ہے, محنت کرے گا کہ میں کسی طرح پیسے کماؤں. وہ پھر یہ کہ کام کرے گا, بیہیو کرے گا, پھر اس کو کانسیکوینسز ہیں کہ اس نے پیسہ بنایا, اگر اس کی ضرورت کے مطابق سیٹسفائیڈ ہے, نہیں ہے تو ڈس سیٹسفائیڈ ہے. پھر وہ دیکھے گا اپنی نیڈ کو, دیکھے گا دوبارہ سیٹسفائیڈ ہوئی ہے یا نہیں. مگر ایٹ ٹائم جب انسان سیٹسفائیڈ ہوتا ہے کچھ عرصے بعد, فار ایگزامپل سیلری ریز ہے کسی کو ملا, کچھ عرصے بعد وہ دیکھے گا کہ اسے پیسہ چاہیے, وہ چاہتا ہے انکریمنٹ ہو, اس کو پرفارمنس بیسڈ ریوارڈ ملے, ریوارڈ ملا. مگر کچھ عرصے بعد یہ کہ وہ سیٹسفائیڈ ہو گیا, مگر کچھ عرصے بعد اس کو فیل ہوا کہ یہ سیلری ریز صحیح نہیں ہے, تو کچھ عرصے بعد پھر وہ اسٹیٹ آف ڈس سیٹسفیکشن میں چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اپنی نیڈ کو دیکھتا ہے, پھر اس کے اکارڈنگ بیہیو کرتا ہے یا کانسیکوینس. اسی طرح سچویشن بیس بھی, سرکمسٹانسز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ نیڈ چینج ہوتی رہتی ہے. جب نیڈ چینج ہوتی ہے تو انسان کے موٹیو چینج ہوتے ہیں کام کرنے کے, وہ پھر ڈفرنٹ بیہیو کرتا ہے کہ وہ موٹیو اچیو کرے. پھر اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, سیٹسفائیڈ ہے تو اٹس فائن, آفٹر سم ٹائم اٹ فیل اگین ڈس سیٹسفیکشن. تو اس پروسیس آف موٹیویشن پروسیس چلتا رہتا ہے. لیڈر کا اچھا کام یا لیڈر کا جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ پرٹیکولر انڈیویجول کی اس وقت پریزنٹ سچویشن میں کیا نیڈ ہے. اگر وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ اس کی یہ نیڈ ہے, اس کے لیے وہ اس کے اکارڈنگلی ریوارڈ رکھتا ہے یا اس کے کانسیکوینسز رکھتا ہے کہ ایسا بیہیویئر کریں گے آپ تو آپ کو یہ کانسیکوینسز ملیں گے اور آپ کی نیڈ پوری ہوگی, تو وہ سیٹسفائیڈ ہوگا. تو یہ اصل انسان جو بیہیو کرتا ہے وہ اصل اس کے پیچھے اس کا موٹیو ہوتا ہے, کوئی مقصد ہوتا ہے, اور اس موٹیو کیوں بنتے ہیں, اس کی کسی ضرورت کی وجہ سے, نیڈ کی وجہ سے بنتے ہیں. تو بیسٹ لیڈر وہ ہے جو آئیڈینٹیفائی کرے کہ کس فالوور کی کیا نیڈ ہے. کسی کی نیڈ کوئی ہوتی ہے کہ پیسے چاہیے, اس کو منی نیڈ ہوتی ہے. کچھ کی نیڈ ہوتی ہے کیونکہ اس کو فلیکسیبلٹی چاہیے ہوتی ہے کام میں کہ مجھے سیلف ریسپیکٹ دی جائے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فالوور ٹو فالوور نیڈ ویری کرتی ہے, اور لیڈر کا کام ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ فالوورز کی کیا نیڈ ہیں. تو موٹیویشن تھیوری آپ نے دیکھا کہ موٹیویشن, وائی اٹس امپورٹنٹ ٹو اسٹڈی دی موٹیویشن, کیونکہ لیڈر کا بیسک کام یہ ہوتا ہے کہ موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے فالوورز کو. کیونکہ موٹیویشن ہوگی تو وہ ایک پرٹیکولر اس میں وے میں بیہیو کریں گے, ڈیزائرڈ وے میں بیہیو کریں گے تاکہ وہ کانسیکوینسز یا آبجیکٹیوز ہیں جو اچیو کر سکیں. ڈیزائرڈ کانسیکوینسز یا آبجیکٹیو جو بھی انہوں نے سیٹ کیے ہیں تو اس کی طرف وہ موٹیویٹ ہوں گے, تو وہ جب بھی ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز اچیو ہوں گے. تو جو موٹیویشن تھیوریز ہیں,
وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں کلاسیفائی کی گئی ہیں. کانٹینٹ موٹیویشن تھیوریز ہیں, اس میں ہے ہیرارکی آف نیڈ تھیوری ہے, 2 فیکٹر تھیوری ہے, ایکوائرڈ نیڈ تھیوری ہے, اور جو سیکنڈ جو ہے اسکول آف تھاٹس ہیں وہ پروسیس موٹیویشن تھیوری کا ہے. اس میں ایکویٹی تھیوری ہے, ایکسپیکٹنسی تھیوری ہے, اور گول سیٹنگ تھیوری ہے. ری انفورسمنٹ تھیوری ہے سیکنڈ کیٹیگری, اس میں ہے ٹائپس آف ری انفورسمنٹ ہیں, پازیٹیو ہوتی ہے ری انفورسمنٹ, اوائڈنس ہوتی ہے, ایکسٹنکشن ہوتی ہے, اور پنشمنٹ ہوتی ہے. In this lecture we will discuss the content motivation theories, and then we will continue with the process motivation theory and reinforcement theory in next lecture. Content motivation theory kya hai? What it says? It attempts to explain and predict behavior based on people's needs. یہ بیسیکلی فوکس کرتی ہے کہ انسان کس طرح بہیو کرے گا, یا اس کے بہیویئر کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ اس نے کیوں ایسے بہیو کیا ان سرٹن سچویشن یا اسپیسیفک گیون سچویشن, وہ اس کے لیے کیا کرے گا کہ اس کی نیڈ کی طرف دیکھے گا. کہ اگر آپ نے امپلائیز کو, فالوورز کو موٹیویٹ کرنا ہے تو اس کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کریں, کیونکہ نیڈ کی بیس پہ موٹیو ڈیولپ ہوتے ہیں, موٹیوز کی بیس پہ وہ اکارڈنگلی بہیو کرتا ہے, اور اس کو کنسیکوینسز ہوتے ہیں کہ یہ ملیں گے تو میں سیٹسفائیڈ ہوں گا, تو وہ دیکھتا ہے کہ کیا کنسیکوینسز ہوں گے. تو بیسیکلی نیڈ جو ہوتا ہے ٹریگر کرتا ہے موٹیویشن کو, پروسیس کو. تو یہ بیسیکلی تھیوری جو ہے اٹیمپٹ کرتی ہیں ٹو ایکسپلین اینڈ پریڈکٹ بہیویئر بیسڈ آن پیپلز نیڈ, کہ پیپلز کی کیا نیڈ ہے. اس میں جو ہے ہیرارکی نیڈ تھیوری ہے. یہ میسلو کی ہیرارکی آف نیڈ تھیوری ہے, یہ آپ نے شاید مینجمنٹ میں بھی پڑھی ہو. دس از دی موسٹ کہہ سکتے ہیں ہم پاپولر تھیوری ان دی موٹیویشن. اس میں proposes that people are motivated through levels of needs which begin from a basic life sustaining needs and progress to life work satisfaction and self actualization needs. یہ بیسیکلی کہتی ہے کہ جو نیڈس ہوتی ہیں یہ انڈیویجول کی ہیرارکیکل فارم میں ہوتی ہے. پرسنل بیسک نیڈ سے لے کے ایڈوانس لیول کی نیڈس کو وہ کی طرف جاتا ہے, تو یہ ہیرارکی کی فارم میں ہوتی ہے. یہ دیکھیں میسلو ہیرارکی آف نیڈ تھیوری دیکھیں, دیر آر بیسیکلی 5 نیڈس. اگر بلو اس سے شروع کریں تو فزیولوجیکل نیڈس ہیں, جو انسان کی بیسک نیڈس ہوتی ہیں, رہنے کی وہ ہیں, جیسے لائک فوڈ ہے کہ جس سے وہ سسٹین کر سکے, سروائیو کر سکے, کلین واٹر کی, ایجوکیشن کی, شیلٹر کی, کہ اس کے پاس گھر ہو. یہ بیسک نیڈس ہیں جو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس ہو. جب یہ نیڈ پوری ہوتی ہے تو انسان جاتا ہے سیفٹی نیڈ کی طرف, سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی طرف جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے یار یہ نیڈس تو ہیں میرے پاس, گھر ہے میرے پاس, جو کھانے پینے کے لیے ہیں, ضرورت زندگی ہیں, کلین واٹر ہے, ایجوکیشن ہے بچوں کی جو ٹھیک ہے مل رہی ہیں. دین ہی کمس اور موو فارورڈ ٹو اے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نیڈ. سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نیڈ میں وہ چاہتا ہے کہ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے, اس کو معاشرے میں امن و امان ہو, اس کی جان محفوظ ہو, اس کی عزت محفوظ ہو, اس کا مال محفوظ ہو. اگر وہ نیڈ بھی پوری ہو جاتی ہے دین ہی گو اپورڈ ٹو دی سوشل نیڈ. سوشل نیڈ کیا ہے؟ پیپل لک فار فرینڈ, لو, ایکسیپٹینس اینڈ افیکشن. وہ پھر دیکھتا ہے کہ یار میں معاشرے میں میرا ایک یہ ہے کہ سرکل ہو, میرے دوست ہوں, مجھے لوگ پسند کریں, مجھے لوگ پیار کریں, میری معاشرے میں ایک ایکسیپٹینس ہو, کسی کلچر میں ایکسیپٹینس ہو. تو یہ اس کی نیڈس سوشل نیڈس ہیں, سوشل لیول نیڈس ہیں. جب یہ بھی کسی کی پوری ہوتی ہیں تو یہ تمام چیزیں پوری ہو چکی ہوتی ہیں, تو پھر وہ جاتا ہے اسٹیم نیڈس کی طرف. یار یہ چیز اب انسان کے پاس جو چیز ہوتی ہے اس کی اسے کہا جاتا ہے کہ اہمیت کا نہیں پتا ہوتا, یا اس کی اسے ضرورت نہیں ہوتی. تو سوشل نیڈس بھی ہیں, سیفٹی نیڈ بھی ہیں, فزیولوجیکل نیڈس بھی ہیں, تو وہ اسٹیم نیڈس کی طرف جائے گا. اسٹیم نیڈس کیا ہے؟ ریکگنائزیشن, فیلنگ آف سیلف کانفیڈینس اینڈ پریسٹیج. وہ پھر چاہے گا کہ میرے جو ہیں سیفٹی, فوڈ اور سیکیورٹی بیسک, اور اس کی جو فرینڈز ہیں وہ بھی ہیں, یہ نیڈس پوری ہیں. اب کوئی اور نیڈ ہوگی اس کی طرف موٹیویٹ ہوگا, تو وہ سیلف نیڈ ہے کہ اس کو ریکگنائزیشن ہو, اس کی کام کی ریکگنائزیشن ہو, اس کو سیلف کانفیڈنس ہو, اس کی اپنی ایک پرسنالٹی ہو, عزت ہو معاشرے میں, پریسٹیج ہو. جب وہ نیڈ بھی پوری ہوتی ہے تو وہ ٹاپ کی طرف جاتا ہے, سیلف ایکچولائزیشن نیڈس کی طرف جاتا ہے. سیکس گروتھ, اچیومنٹ اینڈ کریئر ڈیولپمنٹ. وہ چاہتا ہے کہ میری گروتھ ہو, پرسنل گروتھ ہو, پروفیشنل گروتھ ہو, کریئر میں مجھے ایڈوانسمنٹ ملے, میری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ ہونا چاہیے, پرسنل ڈیولپمنٹ ہو میری. تو یہ جو ہے اس طرح اس فارم میں وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے. تو
تو اس کا جو بیسک کرکس ہے، بیسک پوائنٹ ہے اس آرگیومنٹ ہے اس تھیوری کا، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی سیفٹی نیڈ یا لو لیول نیڈز نہیں پوری ہوئی ہوئی، اگر آپ اس کو سیلف ایکچولائزیشن نیڈ کی طرف جائیں گے، اس کی وہ فلفل کریں گے تو وہ اس کو سیٹسفائیڈ نہیں کرے گی. فار ایگزامپل، اب کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے گزارے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس کی اتنی انکم نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں گزارا کر سکے، کھانے پینے کے اپنے خرچے اخراجات پورے کر سکے، اور آپ اسے جاب پہ شاباش دیں، صرف کمپلیمنٹ دیں، تو وہ موٹیویٹ نہیں ہوگا. اس کی موٹیویشن کیا ہے کہ اس کی پہلے وہ فزیولوجیکل نیڈز پوری ہوں. جب وہ نیڈ پوری ہوں گی تو پھر آپ اس کو آئیں گے کہ چلو سیفٹی کی نیڈ یا سوشل نیڈ یا اس طرح سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈ کی طرف جائیں گے. تو بیسک نیڈز پوری ہونا ضروری ہے، اس کے بعد اوپر کی نیڈز پوری ہوں گی تو جا کے وہ موٹیویٹ ہوگا. تو اب اسی طرح ایک ٹاپ لیڈرشپ پہ ہے کوئی بندہ یا اپر مینجمنٹ میں ہے اور اس کے پاس پیسے ہیں، فیسلٹیز ہیں، ہر چیز ہے، سیفٹی نیڈ ہے، سوشل نیڈ ہے، کیونکہ اس کی پریسٹیج ہے، اس کا ایک آرگنائزیشن میں عہدہ ہے، اور اس کے بعد اس کی سوشل سرکل بھی ہے، تو وہ پھر سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جائے گا. ونس دا پرسن کم ڈاؤن دین اگین ہی اور شی ہیز ٹو موو اپ. تو یہ جیسے جیسے پورا ہوگا آپ نیچے سے اوپر جائیں گے. تو جو فرسٹ the basic crux or lesson is that you have to meet the low level needs. جب وہ پوری ہوں گی پھر اس کے اوپر والی نیڈ، پھر اس کے اوپر والی نیڈ پوری ہوں گی تو وہ انسان موٹیویٹ ہوگا. What organization should do؟ آرگنائزیشن کو کیا کرنا چاہیے نیڈز کو پورا کرنے کے لیے؟ اب فزیولوجیکل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ سیلری دیں. یہ کیونکہ بیسک نیڈز ہیں، بریکس دیں، ریسٹ بریک ہوں، ورکنگ آورز ایسے ہوں کہ اس میں چھٹیاں ہوں، ریلیکس کر سکے، ورکنگ کنڈیشنز اچھی ہوں. تو یہ اس کی لو لیول نیڈز ہیں، فرسٹ یہ پوری کرنی چاہیے آرگنائزیشن کو. اگر اب کسی کی وہ پوری ہو گئی ہیں دین دے شوڈ فوکس آن دی سیفٹی نیڈز. سیف ورکنگ کنڈیشن ہو جس میں اس کے جو ہیں فزیکل اس کو لانگ ٹرم میں ڈیمیج نہ ہو، ورکنگ کنڈیشن اچھی ہوں، اس کو وقت کے ساتھ سیلری نیڈ ہو، اس کو سیکیورٹی ہو کہ میں سروائیو کر سکتا ہوں. یہ نہیں کہ سیلری ابھی یہ انکریمنٹ کیوں ہوتا ہے؟ انکریمنٹ یہی ہوتا ہے کہ انفلیشن کو میٹ کرنے کے لیے، کوپ کرنے کے لیے کوئی سیلری انکریز دیا جائے تاکہ انسان کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ ڈاؤن نہ، اگین وہ بلو لیول نیڈ کی طرف نہ چلا جائے، بیسک نیڈز کی طرف. تو اس کو انکریمنٹ، فرنج بینیفٹس ہوں، میڈیکل انشورنس ہو، ہاؤسنگ فیسلٹیز ہو، اسی طرح کے اور فیسلٹیز دیں، جاب سیکیورٹی دیں تاکہ وہ اس کی جو ہیں سیفٹی نیڈز پوری ہوں. جب سیفٹی نیڈز پوری ہوتی ہیں تو سوشل نیڈز کی طرف جاتا ہے انسان. سوشل نیڈ کی طرف جاتا ہے تو اس میں آرگنائزیشن کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو وہ ایسی اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے جس میں وہ آپس میں انٹریکٹ کر سکیں، ڈفرینٹ کولیگز، ورکرز آپس میں ٹیم بنانی چاہیے، یا اس طرح کے ایکٹیویٹیز کرانی چاہیے، پارٹیز، ایونٹس، ٹرپس اینڈ اسپورٹس، تاکہ ان کو فیل ہو کہ اس آرگنائزیشن کا وہ پارٹ ہیں، ان کا ایک فرینڈ سرکل ہے. جب بھی بڑی آرگنائزیشن ہم نے دیکھا ہوگا ملٹی نیشنل جو ہیں وہ اپنے مینیجرز کے لیے اس طرح کے ٹپس ارینج کرتی ہیں، پارٹیز ارینج کرتی ہیں، گیٹ ٹوگیدر ارینج کرتی ہیں تاکہ ان کی وہ نیڈز پوری ہوں. اسٹیم نیڈز، اسٹیم نیڈز میں ٹائٹلز دے سکتے ہیں، ڈیزینیشن اچھے بنا دیں، جیسے چیف آپریٹنگ آفیسر ہے، سی او، ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، ٹائٹلز ہوں تاکہ اس کو ایک فیل ہو کہ اس کی اسٹیم ہے. انڈیپینڈنس دیں اسے، اٹانومی دیں کہ اپنا کام وہ اچھے طریقے سے کر سکے، خود ہی اپنی اسکیجولنگ کر سکے کام کی، اور اپنے گولز اچیو کر سکے اپنی پیس پہ. میرٹ بیس انکریز ہو تاکہ اسے پتا ہو کہ اگر میری پرفارمنس اچھی ہے، میری جو ہے اپنی ان ایئر اچھی میں نے وہ جو ہے پروڈکٹیوٹی دی ہے تو اس کو انکریز دیا جائے، میرٹ بیس انکریز. ریکگنیزیشن میں یہ ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے ان فارم آف کمپلیمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے، شاباش دے کے بھی کیا جا سکتا ہے، یا کوئی ٹرافی یا اس طرح کوئی سوینئر دے کے کیا جا سکتا ہے. دین چیلنجنگ ٹاسک کو اس کے اکارڈنگلی اسے امپلائی کی اس کو چیلنجنگ ٹاسک دیا جائے تاکہ ایسا ٹاسک ہو جس کو وہ اچیو کرے تو وہ سیٹسفائیڈ اور اسٹیم فیل کرے کہ میں نے یہ بڑا کام کیا، یار میں نے اتنا امپورٹنٹ کام کیا ہے جو آرگنائزیشن کی پرفارمنس اور پروڈکٹیوٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. یہ آرگنائزیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ کام تھا جو مجھے دیا گیا اور میں نے اچیو کیا. پارٹیسپیشن ان ڈیسیجن میکنگ،
ایک اور کام کر سکتی ہیں کہ پارٹیسپیشن اینڈ ڈیسیجن میکنگ دے کے. جب وہ ڈیسیجن میکنگ میں انوالو ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی انسان یا ورکر جو ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ میری ویلیو ہے, مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ کیسے کرنی ہے, تو یہ ہیں کہ کریئر گروتھ اپرچونیٹیز اسے پرووائڈ کی جائیں. جب یہ نیڈ بھی پوری ہو تو سیلف ایکچولائزیشن نیڈس, یہ کچھ لوگوں کی پھر ہوتی ہے کہ سیلف ایکچولائزیشن نیڈس ہوتی ہیں. موسٹلی جو اپر مینجمنٹ میں ہوتے ہیں جن کے پاس یہ نیڈس ہوتی ہیں ساری, تو وہ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جاتے ہیں, ان کی وہ نیڈس ہوتی ہیں. تو ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ اس طرح کی نیڈس جو ہیں وہ پوری کرنی چاہیے. جب بھی وہ موٹیویٹڈ ہوگا یا اس کا بیہیویئر انفلوئنس کر سکتا ہے لیڈر. امپلائی ڈیولپمنٹ, اسے ڈیولپمنٹل اپرچونیٹیز ہوں, کریئر گروتھ ہو, پروموشن چانسز ہو کہ آفٹر اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم ہی ول گیٹ ہائر پوسٹ, ہائر ڈیزینیشن, ہائر رسپانسبلٹی. اس کو مور کنٹرول دیں آرگنائزیشن کے ریسورسز پہ, اپنے کام پہ, اور چانس ٹو بی اے کریٹو. اسے فریڈم, فلیکسیبلٹی دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کام کرے, کریٹو کام کرے, رسک لے, انوویٹ کرے نئی چیز. تو یہ اس طرح کی جو نیڈس ہیں 5 نیڈس ہیں بیسیکلی, آرگنائزیشن کو ڈفرینٹ وے سے ان کو پورا کرنا چاہیے. ہرزبرگ 2 فیکٹر تھیوری آف موٹیویشنز کیا کہتی ہے؟ ہرزبرگ کی تھیوری ہے وہ کہتی ہے جی 2 فیکٹرز ہیں, موٹیویشن فیکٹرز ہیں اور ایک مینٹیننس فیکٹرز ہیں, ہائیجین فیکٹرز ہیں. اس کا جو بیسک ہے وہ یہ ہے کہ انسان سیٹسفائیڈ ہوتا ہے یا نہیں سیٹسفائیڈ ہوتا, یا ڈسسیٹسفائیڈ ہوتا ہے یا نہیں ڈسسیٹسفائیڈ ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ جو بندہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہوگا. دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ایک بندہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ناٹ سیٹسفائیڈ ہے, ہو سکتا ہے, نہ کہ وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو آئی ول ایلیبریٹ ان ڈیٹیل فردر. تو ابھی انٹرنسک موٹیویشنز کیا ہیں؟ یہ موٹیویٹر فیکٹرز ہوتے ہیں بیسیکلی. اسٹیم اینڈ سیلف ایکچولائزیشن نیڈس ہیں. اس کی جو اسٹیم نیڈس ہیں, سیلف ایکچولائزیشن نیڈس ہیں, یہ موٹیویٹر فیکٹرز ہیں. گروتھ نیڈس ہیں, اسے اپرچونٹی دیں, اس کو کریئر اپرچونٹی ہو, اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو, گروتھ ہو, کام خود ورک اٹ سیلف کتنا امپورٹنٹ ہے وہ اس کے لیے موٹیویٹر فیکٹر ہے. ریکگنیشن ہے, ریکگنیشن میں کہ کتنا ریکگنیشن مل رہی ہے اس کو, کتنی اس کو امپورٹنس مل رہی ہے, کتنی اس کو اپریسیشن مل رہی ہے. انکریز رسپانسبلٹی ہے, اس کو کتنی رسپانسبلٹی دی گئی ہے, اس کو کتنے اسپین آف کنٹرول ہے, کتنے لوگوں کو وہ سپروائز کر رہا ہے, مینج کر رہا ہے, کیا ایڈوانسمنٹ گروتھ اپرچونیٹیز ہیں اس کے لیے ادارے کے اندر. تو یہ موٹیویٹر فیکٹر ہیں. جب یہ چیزیں ملتی ہیں تو انسان سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں نہ ملیں تو انسان سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. ضروری نہیں کہ وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہو. اب یہ جو ہیں ہائیجین فیکٹرز ہیں, یہ بیسیکلی جو ہیں انسان جو مینٹیننس فیکٹرز ہیں جو ایکسٹرنزک ہوتے ہیں, فزیولوجیکل نیڈس ہیں جس میں سیفٹی اینڈ سوشل نیڈ ہے, ایگزسٹنس اینڈ ریلیٹڈنس نیڈس ہے, پے ہیں, بینیفٹس ہیں, جاب سیکورٹی ہے, ورکنگ کنڈیشنز ہیں, اینڈ کمپنی پالیسیز ہیں. یہ جو ہے بیسیکلی مینٹیننس فیکٹرز ہیں, ہائیجین فیکٹرز ہیں. یہ اکارڈنگ ٹو دس تھیوری اگر یہ فیکٹرز نہ دیے جائیں تو یہ انسان کو ڈسسیٹسفائیڈ کر دیتے ہیں. اگر یہ نہ ملیں تو یہ ڈسسیٹسفائیڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر مل جائیں تو وہ ڈسسیٹسفائیڈ نہیں ہوگا, ناٹ ڈسسیٹسفائیڈ ہوگا. مگر یہ نہیں کہ وہ سیٹسفائیڈ بھی ہو جائے. تو سیٹسفیکشن اور ڈسسیٹسفیکشن کا ڈفرنس سمجھنا ہے. ایگزامپل کے تھرو آپ کو اگین ایکسپلین کرتا ہوں سمپل ورڈز میں. کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں مینٹیننس ہائیجین فیکٹرز ہوتے ہیں. بیسیکلی وہ جب دیے جائیں وہ نہ ہوں, فار ایگزامپل کسی کو کوئی بینیفٹس یا جاب سیکیورٹی نہ ہو تو وہ ڈسسیٹسفیکشن کی طرف اس کو لیڈ کریں گے. ٹھیک ہے, ڈسسیٹسفیکشن ہوگی, وہ جاب چھوڑ کے چلا جائے گا, نئی جاب دیکھے گا جہاں پیسے زیادہ ہوں, جاب سیکیورٹی زیادہ ہو. ٹھیک ہے, اگر وہ فیکٹر دے دیے جائیں تو وہ یہ ہے کہ وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے یار میری جاب ٹھیک ہے, سیلری مناسب ہے, تو وہ ڈسسیٹسفائیڈ نہیں ہوگا. مگر یہ نہیں ہے کہ وہ موٹیویٹڈ ہو جائے گا اور سیٹسفائیڈ ہو کے کام کرے گا. وہ کہے گا یہ منیمم لیول ہے, مل گیا ہے, ٹھیک ہے میں ڈسسیٹسفائیڈ نہیں ہوں, مگر وہ صحیح اس کی جو موٹیویشن ہے یا سیٹسفیکشن اس سے ریلیٹ نہیں کر رہی, وہ الگ موٹیویٹر فیکٹر ہیں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ. تو اسی طرح جب موٹیویٹر فیکٹرز کی طرف آتے ہیں, اگر یہ چیزیں انسان کو دے دی جائیں, سیلف اسٹیم ہو, اس کو ڈیسیجن میکنگ میں رول دیا جائے, سیلف ایکچولائزیشن نیڈ, اس کو گروتھ پروموشن مل رہی ہو, تو وہ سیٹسفائیڈ رہے گا, آرگنائزیشن کے اندر کام کرتا رہے گا, آرگنائزیشن کے ساتھ لوائل رہے گا اور موٹیویٹڈ ہو کے کام کرے گا. اگر نہیں ہوگا تو مینز وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے,
مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی جاب سے وہ ڈسسیٹسفائڈ ہوا چھوڑ کے چلا جائے گا, مگر وہ سیٹسفائڈ نہیں ہے اس وقت, ناٹ سیٹسفائڈ ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس. ایکوائرڈ نیڈ تھیوری آف موٹیویشن کیا ہے؟ proposes that people are motivated by their needs for achievement, power and affiliation as we discussed in the previous lectures. یہ نیڈز جو ہوتی ہیں بیسیکلی انسان کو موٹیویٹ کرتی ہیں, اس کی یہ موٹیوز ہوتے ہیں behind the any person to react or act in a certain way اور بہیو کرتا ہے وہ کسی اسپیسیفک سچویشن میں, تو وہ اس کے پیچھے یہ نیڈز ہوتی ہیں, اچیومنٹ, پاور اینڈ ایفیلیشن. نیڈ فار اچیومنٹ جن لوگوں میں ہوتی ہے وہ بیسیکلی ٹاسک اورینٹیڈ ہوتے ہیں. اگر اس کو لیڈرشپ گریڈ کی طرف لے کے جائیں جو ہم نے اسٹائلس پڑھے ہیں, اگر اس میں فٹ ان کرنے کی کوشش کریں تو نیڈ فار اچیومنٹ جن لوگوں میں ہوتی ہے وہ بیسیکلی ٹاسک اورینٹیڈ ہوتے ہیں, پیپل اورینٹیڈ, کنسرن کم ہوتا ہے ان کا. تو وہ چاہتے ہیں کوئی کام ہو, کوئی سکسیس ملے, اپنے آبجیکٹیو اچیو کریں, کریئر میں گروتھ ہو, یہ کام ہونا چاہیے. ورک ہولک ہوتے ہیں, ٹاسک اورینٹیڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو پاور ہوتے ہیں تو اس میں یہ جو ہوتے ہیں, اگر پاور پولیٹیکل پرپس اور پرسنل پرپس کے لیے یوز کی جائے تو وہ نیگیٹو ہے, وہ پھر آٹوکریٹک ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فائدہ اٹھائیں اپنے لیے, ڈپلومیٹک ہو جاتے ہیں. اگر سوشلائز ہو تو وہ مور جو ہوتا ہے اچیومنٹ بھی ہوتے ہیں, ایفیلیشن کی طرف ہوتے ہیں. تو یہ جو ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹیم لیڈرشپ اسٹائل بھی ہو سکتا ہے. اور ایفیلیشن جس کی نیڈ فار ایفیلیشن زیادہ ہو تو وہ زیادہ کنسرن فار پیپل ہوتا ہے, پروڈکشن کنسرن اس کا کم ہوتا ہے. تو جیسے ہم نے پریویس لیکچر میں دیکھا کہ جس کی نیڈ فار پاور زیادہ ہوتی ہے اور نیڈ فار اچیومنٹ اس کے بعد اور نیڈ فار ایفیلیشن اس کے بعد ہوتی ہے, لیسر ہوتی ہے, وہ سکسیسفل لیڈر ہے. مگر نیڈ فار پاور از دا پرسنل پاور نہیں, یہ سوشلائز پاور ہے, وہ پاور ہے جو لیڈر یوز کرتا ہے آرگنائزیشن کے لیے, آرگنائزیشن کے آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے, آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی اور گروتھ کے لیے. اب سیکنڈ جو اسٹریم ہے, سیکنڈ اسکول آف تھاٹس ہیں, وہ پروسیس موٹیویشن تھیوری کا ہے. فوکس آن ہاؤ پیپل چوز بہیویئر ٹو فلفل دیئر نیڈس. یہ بیسیکلی فوکس کرتا ہے کہ پیپل کیسے اپنے بہیویئر کو چوز کرتے ہیں, کیپنگ ان ویو کانسیکوینسز ٹو فلفل دیئر نیڈس. تو کانٹینٹ موٹیویشن کیا کرتا ہے تھیوری, وہ بیسیکلی فوکس کرتی ہے نیڈ پہ. پروسیس کیا کرتا ہے کہ کیسے بہیویئر کو, اسپیسیفک بہیویئر کو چوز کرتا ہے دیکھتے ہوئے کانسیکوینسز کو, کہ میرے بہیویئر کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اور اس سے آیا میری نیڈز فلفل ہوں گی بھی یا نہیں ہوگی. اکارڈنگلی وہ ڈفرینٹ بہیویئر میں سے ایک بہیویئر چوز کرتا ہے, تو وہ اسے موٹیویٹ کرتا ہے. اگر کانسیکوینسز دکھائے جائیں کہ وہ اس کے فیور میں ہوں گے اور اس کی نیڈ کو پورے کریں گے تو وہ الٹیمیٹلی ڈیزائرڈ وے میں بہیو کرے گا اور وہ موٹیویٹ ہوگا. تو جو بہیویئر ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی جو ہیں کانسیکوینسز کیا ہوں گے, یا اس کی وہ نیڈز جو ہیں وہ جو کانسیکوینسز ہیں اس کے جو بہیویئر کے بعد وہ پورے کریں گے یا نہیں. تو اس کو ہم ڈیٹیل میں کریں گے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس پروسیس موٹیویشن تھیوریز کو. آج ہم نے کانٹینٹ موٹیویشن تھیوریز دیکھی ہیں ڈیٹیل میں, تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پروسیس موٹیویشن تھیوریز کو دیکھیں گے. اس میں ہے ایکویٹی تھیوری ہے, اس میں ہے ایکسپیکٹنسی تھیوری ہے, اور تھرڈ نمبر پہ ہیں گول سیٹنگ تھیوری. دیٹ وڈ بی انڈر ڈسکشن ان نیکسٹ لیکچر. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ دیٹ یو انڈرسٹینڈ دی موٹیویشن. واٹ از موٹیویشن, ہاؤ ٹو موٹیویٹ ڈفرینٹ پیپل, واٹ آر دی ڈفرینٹ موٹیویشن تھیوریز, لیڈرشپ کے اسٹائلس کون کون سے ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا. کوشچن نمبر 1, ہاؤ ٹریٹس افیکٹ بہیویئر. بہیویئر کو ٹریٹس کیسے افیکٹ کرتے ہیں. بیسیکلی جو انسان کا بہیویئر ہوتا ہے یا پرسنالٹی ہوتی ہے وہ شیپ اپ ہوتی ہے ٹریٹس پہ. اس کے پرسنالٹی کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں اس کے جو ہوں گے, تو لائکلیہڈ ہے وہ اسی طرح بہیو کرے گا. جو کریجیس آدمی ہے, جو بولڈ ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کا جو بہیویئر ہوگا اکارڈنگلی ان ڈیفیکلٹ سچویشن ڈفرینٹ ہوگا. جو کریجیس نہیں ہے, جو بولڈ نہیں ہے, جو رسک نہیں لینا جانتا, جو رسک نہیں لیتا, رسک اورسو ہوتا ہے. تو بیسیکلی جو بہیویئرز ہوتے ہیں آپ یو کین انڈرسٹینڈ لائک دس کہ وہ ٹریٹس پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جو ایموشنل اسٹیبل ہوگا فار ایگزامپل, وہ اس کا بہیویئر اسٹیبل ہوگا, ٹھیک ہے, پریڈکٹیبل ہوگا, وہ اس میں جو ہے کام اینڈ کوائٹ رہے گا ڈیفیکلٹ سچویشن میں. جو جس میں ایموشنل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی وہ ہائپر ہو جائے گا, ٹینس ہو جائے گا, وہ اوور ایکٹ کرے گا. تو یہ ہیں ٹریٹس بیسیکلی ڈپینڈ کرتے ہیں بہیویئر پہ. اسی طرح انٹیگریٹی, آنیسٹی جس لیڈر میں ہوگی وہ اس کا بہیویئر ایتھیکل ہوگا. ان لیڈرشپ گریڈ وچ پوائنٹ از آئیڈیل.
اس میں سب سے جو آئیڈیل پوائنٹ ہوتا ہے وہ ٹیم لیڈرشپ کا ہوتا ہے. ہائی اینڈ جو ہوتا ہے وہ سب سے اچھا ہے, بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو اچیو دس ہائی اینڈ. پریکٹیکلی یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہائی کنسرن فار پیپل بھی اور ہائی کنسرن فار پروڈکشن بھی اور مینٹین رکھے اس سیمیٹری کو, بٹ دس از آئیڈیل سچویشن. اور پریکٹیکلی کچھ لوگ ہیں جو یہ اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں اور یہ ٹیم لیڈر ہوتے ہیں, اچھے ٹیم لیڈر ہوتے ہیں, وہ ٹیم کو لے کے چلتے ہیں, وہ پروڈکشن بھی دیتے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے کام بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ ریلیشن شپ بھی رکھتے ہیں. Question 4 کیا ہے, واٹ از موٹیویشن اینڈ وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو نو ہاؤ ٹو موٹیویٹ امپلائیز. بیسیکلی انسان جو بہیو کرتا ہے اس کے پیچھے اس کے موٹیوز ہوتے ہیں, نیڈز ہوتی ہیں. دین ہی ول, اگر اس کی نیڈز پوری ہوں گی تو وہ موٹیویٹ ہوگا. اگر اس کی نیڈز آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گی تو لیڈر اچھے طریقے سے اسے موٹیویٹ کر سکتا ہے. تو دیٹس وائی اٹس اے ویری امپورٹنٹ فار لیڈر ٹو انڈرسٹینڈ دی موٹیویشن تھیوریز, موٹیویشن پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرے. اگر لیڈر کو یہ تھیوریز ڈفرینٹ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ جو امپلائی ہے کیسے بہیو کرے گا. تو موٹیویشن جو ہے اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, اس کے انفلوئنس کرنے کے لیے بہیویئر کو امپلائیز کے, لیڈر کو موٹیویشن تھیوریز کا پتہ ہونا چاہیے اور یہی بیسک لیڈر کا امپورٹنٹ ٹاسک ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, ناؤ وی سمرائز دی ٹوڈے لیکچر. آج ہم نے بات کی یونیورسٹی آف آئیوا لیڈرشپ اسٹائل کی, یونیورسٹی آف میشیگن لیڈرشپ اسٹائل کی, اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی لیڈرشپ ماڈل اینڈ دی لیڈرشپ گرڈ کی بات کی. تو ہم نے اس میں دیکھا کہ ڈفرینٹ ماڈل ہے, ایک نے ڈیموکریٹک, ایک نے آٹوکریٹک. میشیگن نے امپلائی سینٹر, جاب سینٹر, اور اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی لیڈرشپ ماڈل نے لیڈرشپ گرڈ کی بات کی ہے, جس میں ڈفرینٹ اس میں ہے کنسرن فار ٹاسک اورینٹیڈ ہے, انیشیٹنگ اسٹرکچر اور کنسرن فار پیپل ہے. بیسیکلی دس ماڈل از گڈ ایز کمپیئر ٹو آئیوا اینڈ میشیگن بیکاز اٹ ہیز 4 ڈائمینشن. اور اس کے بعد ہم نے 3 کانٹینٹ موٹیویشن تھیوریز کی بات کی. 3 کانٹینٹ موٹیویشن تھیوری جو ہیں بیسیکلی ان میں آتی ہیں, ہرسبرگ کی تھیوری بھی ہے, میزلو ہیرارکی آف نیڈ تھیوری ہے. دس از ویری فیمس تھیوری, موٹیویشن تھیوری ان مینجمنٹ. تو اس میں ہیرارکیز ہوتی ہیں نیڈ کی, تو جیسے جیسے بلو لیول نیڈز پوری ہوتی ہیں تو وہ جو ہیومن بینگ ہے اس کی اپر نیڈ جو ہوتی ہیں وہی صرف اسے موٹیویٹ کر سکتی ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج ہم نے لیڈرشپ اسٹائلس کی بات کی. تو آل لیڈرشپ جو یہ ہیں اسٹڈیز ہیں امپورٹنٹ ہیں, ڈفرینٹ اسٹائلس کو ڈیفائن کرتی ہیں. بٹ آئیوا میشیگن از اے سمپلسٹک, وہ جو ہیں وہ 1 ڈائمینشن ہے, ایک ایکسٹریم پہ آٹوکریٹک ڈیموکریٹک ہے. اوہایو جو ہیں وہ ہیں مور کمپریہنسو ہے ان دا سینس کہ اس میں 2 ڈائمینشن ہوتی ہیں. تو اٹ کمس ود دی 4 لیڈرشپ اسٹائل. دیٹ موٹیویشن تھیوریز بیسیکلی ڈٹرمنس جو ہم نے پڑھی ہیں ابھی, ہیلپ ٹو انڈرسٹینڈ دی موٹیویشن پروسیس اینڈ دیٹ انفلوئنس کہ لیڈرشپ کا کون سا اسٹائل ہونا چاہیے, کیسے اس کو نیڈ پوری کرنی چاہیے, دیٹ میک ہم اور ہر موسٹ افیکٹو لیڈر. سو دیٹس آل فار دی ٹوڈے. In next lecture, dear student, we will discuss the content جو ہے موٹیویشن تھیوریز کی بات کر لیے, تو پروسیس کی بات کریں گے. تو ہم اس میں اکویٹی تھیوری کو دیکھیں گے اور ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ پروسیس موٹیویشن تھیوریز کیا ہیں. دیٹس آل فار ٹوڈے ڈیئر اسٹوڈنٹ. ٹیک کیئر, اپنا خیال رکھیں. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.